الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف صرف اللہ رب العزت کو سزاوار ہے۔ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، اور جس نے اپنے انبیاء پر اپنی بادشاہت کے اسرار کھولے اور اپنے اولیاء پر اپنی خشیت اور جبروت کے راز منکشف فرمائے، اپنی شمشیر عظمت و جلال سے محبوبوں کا خون بہایا، عارفین کو اپنے وصال کی چاشنی کا مزہ چکھایا، وہی اپنی کبریائی کے انوار کے ادراک سے مردہ دلوں کو زندگانی عطا فرماتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان، باعث تکوین کون و مکان، مقبل مقبلاں مرسل مرسلاں، احمد مجتبی نور العلا شمس الضحیٰ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اولاد اور اصحاب پر انتہائی عزت اور احترام کے لائق اسٹیج پہ جلوہ فروز پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب روحانیت، پروردہ آغوش ولایت، آل نبی اولاد علی، قبلہ پیر سید مختار حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ آستانہ عالیہ بہن شریف درہ شیخ خان، ان کے ساتھ تشریف فرما آل رسول، جگر گوشہ فتور، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، مجاہد مسلک و ملت، آپ مصنف بھی ہیں کتب کثیرہ، میری مراد پیر سید اسد حسین چشتی گولروی دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ دوان شریف قلندری، اسٹیج پہ تشریف فرما
اس علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری عبدالوحید صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور اس علاقے کی ایک اور روحانی شخصیت نور نظر کے لخت جگر حکیم محمد خان صاحب کے صاحبزادے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، نقیب محفل، نقیب ملت اسلامیہ، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ سبھی ناموں سے میں بات کرتا ہوں، جملہ جو علماء کرام ہیں، مشائخ عظام، نعت خوانان شیری دہن شیری لسان، ادب خردگان نگاہ طریقت، بادہ کشان خم خان مے خانہ ولایت، میرے نبی کریم کے غلاموں، دین حق کے نگہبانوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب شہید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نورانی بھی ہے، جو روحانی بھی ہے، جو ایقانی بھی ہے، عرفانی بھی ہے، وجدانی بھی ہے، سہانی بھی ہے، جس کا اہتمام میرے محترم حافظ صاحب، حافظ پپو صاحب میرے پیار، انہوں نے سجائی ہے، اور ان کی یہ محبت ہے اور ان کا حسن ظن ہے، ان کا حسن خیال ہے، جس کی بدولت آج مجھے بھی ایسی روحانی روح پرور تقریب کے اندر شرکت کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر، اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، صحت کی ناسازی کی وجہ سے میں مختصراً ہی اپنی حاضری لگوا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ محفل سجائی ہے، تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے، اور یقیناً یہ ان کی بارگاہ رسالت کے ساتھ ایک محبت ہے۔ رومی کشمیر کہتے ہیں نا کہ جو کوئی کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، لکھ لکھ جتن بہانے کر کے مرن اسے دے مرن۔ اب یہاں پہ رازدان طریقت و شریعت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے تمام اشعار اپنے اپنے معشوقوں کی تعریف میں رتب اللسان رہا کریں، میں تو اپنے حبیبی محمد مصطفیٰ کی داستان محبت ہی بیان کرتا رہوں۔ رومی کشمیر، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث کو فقہاء محدثین حدیث نور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کو حدیث نور کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر مصطفیٰ کریم کے نور کا ذکر ہوا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بنانا چاہا،
سب سے پہلے جو تخلیق کیا وہ اپنے نبی کے نور کو پیدا ہوا۔ امام بہقی، امام طبرانی اور حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے راوی ہیں مراد رسول، مشتاق رسول، سسر رسول، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، ہر وقت روتے رہتے تھے، اور روتے روتے ایک وقت ایسا آیا کہ چشم تر کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، عرض کی میرے مولا محمد کے صدقے میری خطا معاف فرما۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ عرض کی الہ العالمین جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو جب میں نے اپنا سر اٹھا کے عرش کی طرف دیکھا تو تیرے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ محمد کوئی عام ہستی نہیں کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اور یہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، یہ درود پاک ساری انسانیت کی جو ماں ہے نا سیدہ حوا علیہ السلام، یہ ان کو حق مہر میں سب سے پہلے عطا ہوا۔ اور میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا، اپنے مسلک کے علماء کی بات بھی نہیں کر رہا، دیوبند کے کالم دین مولانا ذکریہ سہارنپوری دیوبندی، انہوں نے اپنے ان کا رسالہ ہے فضائل ذکر، اس کے اندر اس میں نقل کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اپنی بائیں طرف انہوں نے دیکھا کہ سیدہ حوا علیہ السلام، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے آپ حق مہر ادا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے عرض کی حق مہر کیا ہوتا ہے اور کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو جبریل امین نے اس وقت آپ سے یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے معبود، اللہ کے مطلوب، اللہ کے مقصود، سب سے آخری نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود بھیجیں، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ بعض روایات میں 20 مرتبہ سے، چنانچہ جبریل امین نے نکاح پڑھایا اور خطبہ کس نے پڑھا؟ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی زبان قدرت سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو جب یہ ساری صورتحال دیکھی نا اس نے، ابلیس نے، وہ تو پہلے ہی راندہ درگاہ ہو چکا تھا، وہ حسد کرنے لگا، حسد میں مزید جلنے لگا، اور بالآخر اس نے
جنت سے سیدہ حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو نکلوا دیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، جب یہ نور، اچھا سب وہ نور کے سلطان، عاشقوں کے سلطان کہتے ہیں کہ سب وہ نور اسے دے نور ہے، اس دا نور حضوروں اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوہ طور میں تے کرسی عرش نہ لو قلم سی ناسن چند ستارے تاوی نور محمد والا دیندہ سی لشکارے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں مختصر کرتا ہوں بات چونکہ وقت مختصر ہے، میرے بعد علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، وہ مجھ سے بہتر انداز میں انشاءاللہ آپ کے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ میں مختصر ان کی متفرق سی 4 باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تصنیف، ان کی جو کتاب ہے مدارج النبوہ، اس کے صفحہ نمبر 96 کے اوپر رقم کرا کہتے ہیں کہ یہ نور طیب طاہر ارحام سے ہوتا ہوا، مقدس اجسام سے ہوتا ہوا، جب حضور کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کے پاس آیا نا، تو حضرت عبدالمطلب کی پیشانی اقدس کے اوپر جو ہے یہ نور محمدی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا کرتا ہے، اور حضرت عبدالمطلب سے مشک اور عنبر کی خوشبو کی لپیٹیں آیا کرتی ہیں، اور جب کوئی حادثہ پیش آتا، جب کوئی مشکل پیش آتی تو اہل قریش کیا کرتے؟ حضرت عبدالمطلب کو لے کر جبل شبیر پہ چلے جاتے، اور جبل شبیر پہ جا کے کھڑے ہو کے وہ نور جو حضرت عبدالمطلب کی پیشانی اقدس میں چمکا کرتا تھا، اس کے وسیلے سے قحط سالی میں، خشک سالی میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتے۔ پھر اسی کتاب کے اندر اسی صفحے پر حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ ابرا جب وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو منظم کرنے کے لیے جب وہ مکے کی حدود میں داخل ہوا نا، اسما نجاشی کی طرف سے اس سائیڈ سے وہ آیا، تو وہ اپنے ساتھ ہاتھیوں کی فوج لے گیا۔ سورہ فیل کے اندر ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ وہ آیا خانہ کعبہ کو منظم کرنے، سب سے پہلے تو اس نے آ کے وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ مار شروع کی، اہل قریش کے جو مال مویشی تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، وہ وہاں سے آنکھ کے لے گیا۔ اس کے بعد اس نے ایسا کیا، اچھا ان بھیڑ بکریوں میں، ان میں حضرت عبدالمطلب کے سرو اونٹ وہ بھی وہ آنکھ کے لے گیا۔ اہل قریش نے خبر دی حضرت عبدالمطلب کو، تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، خانہ کعبہ کے لیے فرمایا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ اس طرف آئے، جب آپ اس طرف آئے تو اس وقت بھی نور محمدی آپ کی پیشانی اقدس پہ جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ ایک بڑا سفید ہاتھی لے کے وہ ساتھ آیا، اور اس سفید ہاتھی نے جس وقت حضرت عبدالمطلب کی پیشانی کی طرف دیکھا نا، تو وہ نور جو چمک رہا تھا نور محمدی، تو اسی وقت وہ سجدہ ریز ہو گیا حضرت عبدالمطلب کے سامنے۔ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کا نور ہونے پہ
ایک نہیں، یہاں پہ دلائل کے سمندر انشاءاللہ گونج رہے ہیں اہل سنت کے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے دوسری روایت کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا عمر، خود فرمایا عمر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا، فرمایا یہ سجدہ 700 سال تک جاری رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے میرے نور نے سجدہ کیا۔ اور یہ بات، یہ جو حدیث مبارکہ ہے خصائص کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، نزہۃ المجالس کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ نمبر 505 پر بھی موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو سنائی، اور میں اپنی والدہ کا حسین خواب ہوں۔ فرمایا میری والدہ سے میری پیدائش کے وقت کہ ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو۔ اور دیکھیں نا، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم سٹیج پہ آئے، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لائے، اس کے بعد میں آیا، ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالے گئے، ہمارا استقبال کیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام تخلیق سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور تشریف سب سے بعد۔ اچھا ہمارا دیکھیں استقبال 20 آدمی، 25 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، 200، 400، 1000، وہ دی شان دیکھو نا کہ جس استقبال کرن واسطے سب تو پہلے رب بھیجے 1,24,000، وہ بھی انبیاء تے مرسلین۔ اچھا نقیب محفل کا کیا کام ہوتا ہے؟ آنے والے کی عزت افزائی کرنا، ان کی خوبیاں بیان کرنا، اس کے خصائص بیان کرنا۔ تو یہ نقیب محفل کا جو کام ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تو خضر علیہ السلام جس دے نقیب ہوں، رومی کشمیر کہہ رہے ہیں موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے بھیجن راہی صلی اللہ علیہ وسلم تے جو محبوب الہی۔ وہ رات ایک فیصل آباد کے ایک شاعر ہوئے ہیں، فقیر شاعر جناب سائن چشتی صاحب، اس رات کا وہ منظر پیش کرتے ہیں 12 ربیع الاول کی رات میں۔ آخر میں بس یہ شعر چیک پڑھ کے جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک پیغام بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل نئے برانڈ کے کچھ دین جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں، کچھ فساد پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے نا تو وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی، کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ہمارا جو سچا اور سچا عقیدہ ہے نا، ہم ادب والے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل قسمت ہیں، اس لیے کہ ہم اہل نسبت ہیں۔ اور جو اہل سنت ہوتے ہیں وہ اہل محبت ہوتے ہیں، اور جو اہل محبت ہوتے ہیں وہی اہل جنت ہوتے ہیں۔ اور وہ مولانا خان محمد قادری صاحب کی میری مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جوتا پرانا ہو جائے تبدیل کر لیں، کپڑا پرانا ہو جائے تبدیل کر لیں، گھر پرانا ہو جائے وہ تبدیل کر لیں، گاڑی پرانی ہو گئی وہ تبدیل کر لیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو کوئی اپنے ماں باپ کو تبدیل کرتا ہے،
اس لیے کہ جو ماں باپ کو تبدیل کرتا ہے اس کو لوگ حلالی کہیں گے۔ اور دوسرا ہے اس کا عقیدہ۔ عقیدہ وہی سچا اور سچا عقیدہ ہونا چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ، جو سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ، جو سیدنا عثمان غنی کا عقیدہ، جو مولا علی کا عقیدہ، جو داتا علی حجویری کا عقیدہ، جو خواجہ اجمیری کا عقیدہ، اور جو بابا مہر علی کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ۔ تو میں آخری بات آپ کی خدمت میں وہ 4 شعر جو ہیں وہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس رات کا جو 12 ربیع الاول کی رات ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے جناب صاحب چشتی کہتے ہیں کہ آیا سونا تے ہوئی حسین دنیا، آیا نور تے ظلمتاں لک گئیاں، ملیا چین مظلوماں تے ماڑیاں نو، دکھ درد مصیبتاں مک گئیاں، کر آمنہ دے چڑھیا چن نوری، بیڑے راتاں ہنیریاں جھک گئیاں، ستے لباں نو تازگی ملی سائم، اکھاں روندیاں روندیاں سکھ گئیاں، جتھوں میری سرکار دی گزر ہوئے، گلی گلی محلہ بھی ناز کردہ، کردی ناز نماز قرآن فجری، تسبیح اتے مسلح بھی ناز کردہ، جسد اطہر نل جو بھی مس ہویا، او لباس او پلہ بھی ناز کردہ، نوری ناری تے دور دی گل سائم، نبی اللہ تے اللہ بھی ناز کردہ۔ میرے ہاتھوں میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، اس لیے کہ میں نے نام محمد لکھا بہت، چوما بہت، گو انداز بیاں شوق نہیں میرا، مگر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے دل کی بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔